سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 101 ہے، 101، جہاں سے آج ہم کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہارے لیے وہ مشکل پیدا کر دیں، تمہارے لیے وہ گراں ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کیا اس بارے میں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں اب ہم کویسچن آنسر سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی 86 ورس پہ سورہ مائدہ کا اصل مضمون مکمل ہو گیا۔ اب کچھ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو اب ہم بات پڑھ رہے ہیں، یہ آج سے چوتھے سوال کا جواب ہے۔ سورہ مبارکہ میں شروع میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں، جن کو تم خانہ کعبہ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہو اپنے گھر سے، بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ منت مانے گئے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کے گھر میں لے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں ان کا احترام کرنا ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ کہ جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا تو پھر واٹ اباؤٹ دوز ادر اینیملز، وہ کچھ ان کے ہاں پہلے سے کچھ موجود اور بھی تصورات تھے، حام تھا، وسیلہ تھا، صائبہ تھا، تو ان کا کیا بنے گا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ اب بات شروع ہو رہی ہے، لیکن تمہید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ دیکھو تم خواہ ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہارے سوال کا اگر جواب اللہ تعالیٰ دے دے گا تو خواہ تمہیں مشکل پیش آ جائے گی، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ جان لیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دین میں سوال نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بعض اوقات اس آیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ نہیں، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی۔ ابھی اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نہ کرو اور دوسری طرف سوالوں کے جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کا موقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام تمہیں اس کی شریعت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، تو بس اس کو سنو، اس کو سمجھو اور اس کو اپلائی کرو۔ تم نے اگر سوال کیا لیٹ سے اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دے گا۔ جب وہ جواب دے گا تو وہ بھی شریعت کا حصہ بن جائے گا، اور ایک مزید تمہارے اوپر پابندی عائد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک موٹی موٹی اصولی بات بیان کر دیں، اور باقی اس کی انٹرپریٹیشن کو چھوڑ دو تم پر، کہ تم اس کو دیانتداری سے انٹرپریٹ کرو اور بات کو سمجھو، اور اگر کوئی بات تمہارے ذہن میں ایک خاص طرح سے سمجھ میں آ جائے تو اس کو اختیار کرو دیانتداری سے۔ خدا تعالیٰ سے قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر تم نے اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہارے لیے یہ چیز ایک بوجھ بن جائے گی کہ اللہ نے یہ جوابات دیے ہیں اور تم ان جوابات کے پابند ہو گئے ہو۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے،
وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں فقہ کے نام پر شریعت کے بارے میں علماء کی اوپینینز ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہماری آسانی کے لیے اپنی شریعت اور احکام کو بالکل محدود رکھا ہے، اس کو بہت تھوڑے آئٹمز پر مشتمل رکھا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو آسانی سے گزاریں اور شریعت کے معاملے میں مشکل میں نہ پڑیں۔ بعض اوقات ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں، کل پرسوں ہی مجھے کسی شاگرد نے سوال پوچھا کہ دین آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو میں نے کہا میں تمہیں گوروں والا جواب دیتا ہوں، بوتھ، یس اینڈ نو، یو نو۔ وہ آسان ہے اس لحاظ سے کہ اللہ نے جو شریعت جو تمہیں قانون دیا ہے وہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز آسان ہے، زکوٰۃ آسان ہے، روزہ بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حج، عمرہ، باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کے اصول کو سامنے رکھ کر اس کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ دین مشکل بھی ہے اس لحاظ سے کہ زندگی کے امتحانات بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں۔ انسان جن آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہے ان آزمائشوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں اب جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں ان کے ساتھ کیسے صحیح بیلنسڈ ریلیشن شپ قائم کروں، اس وقت جو میرے اوپر آزمائش آ گئی ہے اس کو میں کیسے پورا کروں۔ سو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کریں۔ اگر آپ شریعت کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس کی تفصیلات میں اپنی ساری انرجیز کنزیوم کر دیں گے تو پھر جو اصل امتحان ہے اس کو آپ پوری طرح سے نبھا نہیں سکیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب خدا کا پیغام، اس کا قانون نازل ہو رہا ہو تو اس موقع پر بہت سوالات مت کرو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تسوءکم، تمہارا ہی برا ہوگا۔ اور اگر یہ وارن کر دیا اور اگر تم نے سوال کیا جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ ظاہر کر دے گا۔ یو نو، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، بس کافی ہے بھائی۔ آپ یہ پوچھیں سر یہ بتائیں کہ رکوع میں کتنا ٹائم پاس کریں؟ اللہ میاں کہ 5 منٹ، تو پھنس گئے نا۔ تو اس لیے یہ چھوڑ دیا ہے آپ پر۔ رکوع میں اینگل کیسا ہو، کون سی ڈگری کا ہو، نہیں، یہ کوئی سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ جو بات بتانی تھی وہ تمہیں سمجھا دی گئی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، جو کچھ تم پہلے کر چکے وہ درگزر ہو گیا، اور وہ حلیم ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کوتاہیاں کرتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ قد سالہا قوم من قبلکم، ایسے ہی سوالات کیے، ایسی ہی باتوں کے بارے میں پوچھا ایک قوم نے تم سے پہلے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں جو خواہ خواہ سوالات کرتے تھے۔ یعنی سوال ایک تو آدمی کرتا ہے نا سمجھنے کے لیے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے مزید بہتر ہونے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے ٹال مٹول کے لیے کہ ان کو سوال میں پھنسا دو تاکہ نہ کوئی واضح جواب آئے اور نہ ہمیں عمل کرنا پڑے۔ تو اس طرح کے سوالات کیے ایک قوم نے تم سے پہلے بھی، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ خود اس کے بارے میں انکار کرنے والے بن گئے۔ یعنی ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اپنے آپ کو منکرین میں شامل کر لیا۔ اس کی سب سے آبویس مثال وہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم تھا کہ اللہ نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ ظاہر ہے گائے کیا ہوتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ گائے اونٹ نہیں ہوتی، گائے بکری نہیں ہوتی، ایک گائے پکڑنی تھی، ذبح کرنی تھی، لیکن ان کا موڈ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے سوال کیا اللہ نے جواب دیا کہ کیا تم دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ کیسی ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ نہ زیادہ عمر کی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو، اوانم بین ذالک، درمیان کی عمر کی ہو،
انہوں نے پوچھا کہ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو. انہوں نے پوچھا کہ بتائیں، ابھی بھی بتائیں. اس بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا اس کا طور طریقہ ہو، پروفیشن ہو. تو پھر بتایا کہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی. اللہ نے جواب دینے شروع کیے تو ان کی جو پہلے ایک امکان تھا بہت وسیع کہ کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر لیں، وہ محدود ہوتے ہوتے ایک گائے بڑی نخرے والی، اس کو ان کو تلاش کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں سوال نہ کیا کرو جس کے نتیجے میں خواہ مخواہ مشکلات پیدا ہو جائیں. اب جواب ہے اس کا. سورہ مائدہ آیت نمبر 103. یہ تو ہماری کلاس میں یہ طے ہے کہ آپ مجھے روک سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. نہیں مقرر کیا اللہ نے نہ بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو. اب یہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب اللہ نے کعبے کی طرف جانے والے ہدی کے جانور کو، قربانی کے جانور کو اور پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو محترم قرار دیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں اونٹ ہے، یہ اونٹنی، کہ جس کے بارے میں یہ طے ہوا کہ اگر اس کے 5 بچے ہو جائیں اور 5واں بچہ نر ہو تو اس کے کان چیر دیے جاتے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ اب یہ وی آئی پی اونٹنی ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اسی طرح سے بکری کے بارے میں ہوتا کہ اگر وہ نر جنے گی تو یہ بتوں کی نظر کر دیا جائے گا، اور اگر مادہ جنے گی تو پھر نہیں کیا جائے گا، اور اگر نر و مادہ دونوں ایک ساتھ ٹوئنس جنے تو پھر اس نر کو بتوں کی طرف نہیں بھیجا جائے گا، اور یہ ایک خاص ایک بکری ایک بن جائے گی جو جس کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا. لائک وائز کوئی سانڈ ہے جو اپنے جس کی پشت سے کئی نسلیں آ گئیں، تو اب اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جہاں سے چاہے پانی پیے، جو مرضی کرے، کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا، اس لیے کہ یہ اب خاص اللہ کی طرف سے خصوصی جانور ہے. اسی طرح سے کوئی اونٹ اگر نظر کے لیے دے دیا گیا، سو یہ نام ہے ان کے. ظاہر ہے اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے یہ نام بڑی حیثیت رکھتے تھے. جیسے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے جی کہ نہیں یہ نہ کرنا ہوگا، یہ نہ کرنا، یہ ایسے ہے. نہیں، خدا کے دین کے بارے میں کسی شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے. اللہ نے اپنے دین کو دیا ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے دین کو خود واضح کرے اور دوسرے لوگ اس کو سمجھیں. تو فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا. مقرر نہیں کیا یعنی اس نے اپنے دین میں ان کو کوئی حیثیت نہیں دی. جب اللہ نے نہیں دی ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے، پھر یہ گپ ہے. قرآن اسی لیے بار بار کہتا ہے بدعتوں کے بارے میں کہ یہ اصل میں لوگوں کی خواہشات ہیں کہ اپنی طرف سے آپ نے کہا یہ ایسے ہے، اور پھر لوگ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اپنی طرف سے کہیں کسی بزرگ نے کچھ کر دیا ہوگا کہ بھئی یہ ایسے ہے، اور اس کو آپ طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کی ٹریڈیشن کا، آپ کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر عام آدمی کو سمجھ میں آتے ہو کہتے ہیں ناراض ہوں گے، اب جو سوشل کانٹیکٹس تو رکھنے ہیں نا، تو ان کو ناراض نہ کرو. نہیں، خدا کا دین جو ہے وہ اس کا رائٹ رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ٹریڈیشن کرنی ہے، بے شک کریں. آپ نے منگنی آپ نے کیا ہوتا ہے وہ مہندی کرنی ہے، کریں، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی کچھ اصول ہوں گے، کچھ اخلاقی قوانین ہوں گے. لیکن جب آپ کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو دین کا نام لیتے ہوئے پھر یہ طے ہے کہ یہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، اور کہیں سے آپ کو اس کے لیے کوئی انفارمیشن نہیں مل سکتی. فرمایا یہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ نے مقرر نہیں کی. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں. یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں آپ یہ زبان سے کہیں نہ کہیں
جب آپ یہ کہیں گے نا کہ دیکھو نہیں 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 نہیں، اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے، تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ گناہ ثواب صرف اللہ بتا سکتا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خدا کا پریروگیٹو ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ یہ بیان کرے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ وہی بولا جملہ ہے کہ یار بڑوں سے دیکھتے آئے ہیں، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ہمارے بڑے بھی یہی کرتے ہیں، تو اب آپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ٹریڈیشن بدل دیں؟ آپ جو مرضی ٹریڈیشن کریں، لیکن اگر وہ ٹریڈیشن دینی ٹریڈیشن ہے تو دین کا مطلب ہی اللہ کا پیغام ہے، دین کا مطلب ہی اللہ کا حکم، اس کا قانون ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اور کیا وہ یہ کریں گے تب بھی جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ جانتے تھے کسی چیز کو اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، یعنی وہ کوئی ہدایت اور علم کی بات نہیں جانتے تھے اور آپ اس کے باوجود ان کے کیے پر کو فالو کریں گے۔ اس پر ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو بڑے پڑھے لکھے تھے، تو ہمارے والدین، ہمارے دادا، ہمارے نانا یہ تو جانتے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایکسٹریم سچویشن کی بات کی جاتی ہے، مگر پھر آپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس میں جو اصول ہے اس کو آپ اپلائی کریں۔ اگر میرے والد، میرے دادا پڑھے لکھے تھے، دین کو جانتے تھے، تو یقیناً جب تک مجھ پر دین کی کوئی مختلف بات واضح نہیں ہوگی میں وہی کروں گا جو وہ کرتے تھے۔ لیکن فرض کیجئے مجھ پہ واضح ہو گئی کہ میرے پڑھے لکھے دین کو جاننے والے دادا ایک کام غلط کرتے تھے، تو اب کیا کریں؟ اب تو وہ اسی حکم میں آ گئے نا جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یعنی پھر آپ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ چونکہ میرے دادا پڑھے لکھے تھے اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کے دادا پڑھے لکھے تھے، اس کی بنیاد پر صرف یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ یار وہ ٹھیک ہی کرتے ہوں گے، مجھے ابھی آپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، سو آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ کے بڑے کرتے تھے اور آپ میری بات سنتے رہیں گے۔ کبھی کل کو آپ کو دوسری بات سمجھ میں آ گئی تو پھر دادا جان کی وہ بات دین کے نام پر نہیں چلے گی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آدمی ٹائم لیتا ہے، اسی کشمکش میں ہم سب مبتلا ہیں۔ ہم نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش کو معطل کر دیا کہ آپ کا دین اور ہے، ان کا دین اور ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کے فیورٹ اسکالرز کچھ اور ہے، اور اب ہم سچائی کو سمجھنے کے معاملے میں آزمائش میں نہیں ہیں، بلکہ اپنے اپنے مورچوں کے دفاع میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اسکالر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے اسکالر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اصل میں بلکہ بالکل سادہ بات بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنا دین بیان کیا ہے وہی دین ہے، اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے۔ جب سمجھ میں آ جائے گا تو کسی دوسرے کی بات ماننی نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، پلین طریقے سے بات واضح کرنی ہے۔ جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اسی کو کرنا ہے کہ جس پر آپ کا کانفیڈنس ہے، وہ آپ کے آباء و اجداد ہوں، وہ آپ کے کوئی علماء ہوں، اور ان دا مین وائل بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کی بات نہیں سننی، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو بات بتا رہا ہے اللہ کے پیغام کی تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذات ہی کی ذمہ داری ہے، یعنی تم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتا وہ کہ جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے یہ تسلی دی گئی کہ دیکھیے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ
کا کام صرف سمجھانا ہے. آپ کا کام کسی کو ہدایت پر لانا نہیں ہے. یہی اب تمام مسلمانوں کو کہا گیا، ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے دوسروں کو بتانا نہیں، مگر اس کا یہ لازماً مطلب ہے کہ دوسروں کو ایک تو بتانا ہے جتنا آپ بتا سکتے ہیں. بھئی ایک شخص آپ کی بات ہی نہیں سن رہا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلے پکڑیں، رسی سے باندھیں اور پھر اس کے اوپر اپنی تقریر کریں. نہیں، آپ نے اپنا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا اور دوسرا شخص بات نہیں مان رہا، ہدایت پر نہیں آ رہا، اٹ از نن آف یور رسپانسبلٹیز. چاہے وہ آپ کے والد ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بہن بھائی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے بتانے کی کوشش کرنی ہے. وہ بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ فذکر ان نفعت الذکر، تم یاد دہانی کراؤ جب تک کہ یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہے. یاد دہانی کراؤ جب کہ کوئی یاد دہانی سننے کے لیے تیار ہے، بات سننے کے لیے تیار ہے. تو یہ بات بہت قرآن بڑا اس معاملے میں کلیئر ہے. ایمان والو تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا کہ جو بھٹکے اگر تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا ان معاملات کے بارے میں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. میں نے جو آج لکھا ہے وہ اسی بنیاد پہ لکھا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اسما جہانگیر سے یار، وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے. واٹ از یور پرابلم؟ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو نفع ملے گا، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ پکڑی جائے گی اور فیصلہ اللہ میاں کریں گے. آپ اپنی خیر منائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت واضح کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے. کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، آپ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کریں، اس کو صحیح بات بتائیں اور اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیں. اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ جس کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ سوال ہے گواہی سے متعلق. یعنی یہ بات کہ جب انسان وصیت کا معاملہ ہوتا ہے تو وصیت کے معاملات میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وصیت لکھواتے ہیں اور اس کے موقع پر اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں اور کنفرم کریں بعض گواہوں کی موجودگی میں. اور ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ معاملہ ایک وٹنسز کا ہوتا ہے تو ان وٹنسز کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے. یہ قرآن کے بعض بیانات سے لگتا ہے اور ہماری زندگی کے تجربات سے بھی لگتا ہے کہ آدمی ابھی مرتا نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کو موت آ گئی. کیا اس کا تعلق عمر سے ہے؟ نہیں. وہ 80 سال کا ہو گیا، 90 سال کا ہو گیا؟ نہیں. کیا اس کا تعلق بیماری سے ہے کہ کسی کو کینسر ہو گیا؟ نہیں. لگتا یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ کچھ آثار ہوتے ہیں. جو آدمی جانے والا ہے نا وہ جانتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ، اور ابھی زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے، کیا کہ کسی کے موت حاضر ہو جائے، سامنے موت قریب آ جائے، تو اس وقت گواہی یعنی وصیت کی گواہی. تو فرمایا حین الوصیہ، وصیت کے موقع پر کیا ہونی چاہیے؟ اثنان ذوا عدل منکم، 2 عدل والے تم میں سے، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 ایسے ہونے چاہیے کہ جو عادل ہوں، جو گواہ کے طور پر کیے جائیں. او آخران من غیرکم، یا کوئی 2 اور تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے. یہی صحیح لفظ ہے، غیرکم، غیر مسلم.
کافر نہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے تم میں تمہارے علاوہ، یعنی تمہارے بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور غیرکم، یا تمہارے علاوہ ہو سکتے ہیں جو تمہارے علاوہ ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین پر سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تم کو موت کی مصیبت آ جائے. وہی بات جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ تکلیف محسوس ہونی شروع ہوئی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، آدمی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، تو اس موقع پر تحبسونہما، تم ان دونوں کو روک لو گے. کن کو؟ جن کو تم نے گواہ بنانا ہے. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. نماز کے بعد یعنی کسی نماز کے بعد. آپ یہ کہیں گے بھائی صاحب آپ ذرا دونوں رک جائیے. ظاہر ہے کہ نماز کے بعد آدمی ویسے بھی زیادہ دیانتداری کے موڈ میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے. فیقسمان باللہ، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، یعنی اگر تو یہ ہے کہ آپ کا، یعنی ہم جانتے ہیں ان کو بہت دیانتدار لوگ ہیں، تو دین دیر از نو نیڈ. لیکن تم یہ محسوس کرو کہ اجنبی ہیں یا یو ناٹ شیور، تو پھر ان سے آپ اللہ کی قسم بھی اٹھوا سکتے ہیں. لا نشتری بھی ثمنا، وہ قسم کیا کھائیں کہ ہم نہیں بیچیں گے اس کو کسی قیمت پر. بیچیں گے یعنی اپنے اس گواہی کو کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کی جگہ پر کوئی دوسری بات شامل نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پر بھی. ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وہ یعنی وہ کہ جس کو ہماری غلط گواہی سے فائدہ پہنچے گا، وہ کوئی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے باوجود اپنی گواہی میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادہ، اور نہ گواہی چھپائیں گے. کیونکہ ایک طریقہ یہ کہ بندہ کہے کہ یار غلط بات نہیں میں کر رہا، بتا نہیں رہا. نہیں، آپ گواہی چھپا نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی گواہی ہے کہ جو کسی مقدمے میں، کسی فیصلے میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے، تو پھر اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نہیں چھپائیں گے گواہی کو. شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو. تو دیکھیے گواہی اللہ کی، اس کی قسم کھائی ہے، یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی گواہی ہوگی، اللہ جانتا ہے، آپ نے اس کو پیش کرنی ہے. انا اذن، ہم اس صورت میں کہ اگر ہم اس کو چھپائیں گے، لمن العاثمین، یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر یہ محسوس ہونے لگے، أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ کہ جن کی ذمہ داری تھی، یعنی گواہی دینے کی، وہ مائل ہو رہے ہیں گناہ کی طرف، حق تلفی کی طرف. فآخران یقومان، تو دوسرے دو کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان دونوں کی جگہ پر کہ جن کے اوپر پہلے یہ ذمہ داری تھی. فیقسمان باللہ، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی. لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے. وما تدینا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے. انا اذا لمن الظالمین، ہم اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی اگر ہم کوئی غلط گواہی دے رہے ہیں. سر یہ جو دو لوگ نئے آئے ہیں، یہ ابھی جو وصیت کر رہے ہیں ان کی زندگی میں ان کو ڈاؤٹ ہو جائے پچھلے لوگ بھی، یا ان کے انتقال کے بعد کی بات؟ جب کبھی بھی یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ جو دو لوگ تھے ذمہ دار، ان کی طرف سے حق تلفی ہو رہی ہے. یہ اوکیزن کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو اگلے دو لوگ ہیں، یعنی ان کو اس موقع میں موجود ہوں گے تو انہوں نے یہ بات سنی ہوگی. یقیناً وہ تو یہ ہوگا نا کہ دو کو پک کر لیا، باقی لوگ موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لے آئیں گے گواہی بہتر دوسری کے مقابلے میں. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا انہیں ڈر ہوگا کہ لوٹا دی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی ان کی قسم ایک دوسری قسم سے. ان کی طرف سے جو ایمان تھا، عہد تھا،
اس کی جگہ پر کوئی دوسرا اس کو رد کر دے گا. یعنی یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا ان کو کہ ہم جو بات کریں گے ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ جب ان کو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ گواہی دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی گواہی قبول کر لیں. دوسرے لوگ اگر گواہی میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کے مقابلے میں کاؤنٹر گواہی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں کی اور نہ بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ پھر آخر میں ہوگا کیا. بھئی آخر میں ہوگا یہ کہ کوئی جج ہوگا، کوئی قاضی ہوگا، کوئی کاؤنسل ہوگی، کوئی کمیٹی ہوگی جو دونوں کی بات سنے گی اور پھر میرٹس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گی. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو کھڑے ہوں یہ بے ایمان ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سو اس میں الٹیمیٹلی فیصلہ پھر وہ کریں گے. یہ بات ظاہرہ امپلائڈ ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور دھیان سے سنو. یعنی جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے اس کو اچھی طرح سے سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ واضح طور پر نافرمانی ہوگی، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی رہنمائی نہیں کرتا. یہ ظاہر ہے کہ ایک نسبتاً چھوٹی گواہی ہے کہ آپ نے ایک خاص موقع پر ایک وصیت سنی اور پھر اس کے بعد آپ نے گواہی دی، یا آپ نے محسوس کیا کہ گواہی دینے والے گڑبڑ کر رہے ہیں تو آپ نے کاؤنٹر گواہی دی. لیکن اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں تو یہ ایک گواہی ہے کہ جو اسی کیٹیگری کو بلانگ کرتی ہے انسان کے کردار اور عمل کی، کہ جس میں یا آدمی گواہی ٹھیک دے گا یا آدمی گواہی غلط دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی گواہی ہے کہ جو ایک بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام انسانوں کے معاملے میں پیش کر دے گا. یعنی رسولوں سے وہ گواہی لے گا کہ کیا انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا. تو یہ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد رکھو کہ جب اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، یعنی سبھی رسولوں کو. یعنی اللہ کی گواہی جو لوگ چھپاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ایک دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، پھر وہ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا رسپانس ملا. کیوں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے اس کو سب کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. سو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو انصاف کرے گا وہ انصاف اپنی حقیقت میں انٹرنزکلی انصاف صرف نہیں ہوگا، بلکہ وہ سامنے بھی آ جائے گا، وہ دلائل شواہد کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے اس کا اہتمام کریں گے کہ رسولوں کو وہ جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی ہے کہ جو غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی باتوں کا سے واقف ہے. اب یہ جو گواہی ہے یہ سبھی کے ساتھ ہوگی، لیکن بائی وے آف ایگزامپل، ایک مثال اس کی اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور وہ مثال ایسی ہے کہ جو آپ سمجھیں سب سے زیادہ نمایاں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ مسیح علیہ السلام اس معاملے میں دوسرے پیغمبروں سے مختلف ہیں کہ ان کے بارے میں تو ان کی امت نے اس حد تک آگے بڑھ کر زیادتی کی کہ خود انہی کو اور ان کی والدہ کو معبود بنا لیا. وہ اللہ کے پیغمبر کے جنہوں نے آ کے اس کی دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو فرمایا اس قال اللہ، یاد کرو اس دن کو بھی کہ جب کہیں گے اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. یہ قرآن جب بھی مسیح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، ان لائک ان دا کیس آف آل ادر پروفیٹس، ہمیشہ ان کے ساتھ ابن مریم، اس لیے کہ
ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام پر جو تہمت لگی اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کے جو تم پر ہوئی، وعلی والدتک، اور جو تمہاری والدہ پر ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس یعنی جبرائیل امین سے، جو اللہ کی طرف سے اس بات کا اہتمام کرتے کہ تم کو ان معجزات کے پیش کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آتی کہ جس کے ذریعے سے تم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے اس وقت بھی کہ جب تم گہوارے میں تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کے بھی، یعنی اللہ کا پیغام تم پیش کرتے تھے۔ اس میں بھی ظاہر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ مریم علیہ السلام پر جو ایک تہمت لگ رہی تھی، اس خاص معجزے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے پھر اس کا کوئی امکان نہ رہا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا، خاص طور پر یہودیوں کو، کہ جو دین کے معاملے میں حد درجے کی ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو گئے تھے، کہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ ایک غیر معمولی چیز ہے کہ جو ان کے سامنے ہو رہی ہے، اور وہ اپنی غلطی سے باز آئے۔ فرمایا کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب میں نے تم کو تعلیم دی کتاب اور حکمت کی۔ عربی زبان میں قرآن مجید میں بھی واو جو ہے اس کا استعمال کئی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پر تو ہم اس کو عطف کی واو سمجھتے ہیں، جیسے اینڈ ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ اینڈ ذرا سا فرق ہو کے بعض اوقات صرف قوما کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ جب بہت سے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، وہ اصل میں ہم جب ترجمہ کریں گے تو اور نہیں کریں گے بلکہ قوما ہوگا۔ ایک اور واو کا استعمال قسم کے لیے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ یہ انسان نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اور اس واو کا ایک اور استعمال بھی ہے جو قرآن مجید میں ہوا، جس کی ایک بہت اچھی مثال یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر کی واو، یعنی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں آئی ای، دیٹ از، کولن لگاتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو یہ واو وہ ہے جس کا ترجمہ ہونا چاہیے یعنی۔ تو فرمایا کہ اذ علمتک الکتاب والحکمہ، اور یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں سکھائی، تعلیم دی، کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات کی اور انجیل کی۔ یعنی تورات کیا ہے؟ کتاب، اور انجیل کیا ہے؟ حکمت۔ تورات میں قانون بیان ہوا ہے، انجیل میں قانون بیان نہیں ہوا، انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی ایمانیات اور اخلاقیات۔ تو یہ دین کا اصل کنٹینٹ ہے۔ دین میں یہی دو باتیں ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں، اور وہ مشہور آیت کہ جو قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئی ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہی کتاب اور حکمت، تو اس کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ کتاب تورات ہے اور حکمت انجیل ہے۔ وَإِسْتَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب تم ایک ہیولہ بناتے تھے مٹی سے، اور پرندے کی صورت میں، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں تم پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا
میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے کوڑھی کو بھی اور اندھے میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور یاد کرو کہ جب تم نکالتے تھے مردہ کو، یعنی مردہ کو تم زندہ کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی اسرائیل، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، ان کے ہاتھوں کو، عن کا تم سے، اذ جئتہم بالبینات، جب تم آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یہ وہ گواہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مسیح علیہ السلام سے لیں گے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو تمہارے ساتھ ہوا غیر معمولی معجزات کا، یہ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی غیر معمولی مدد کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کو ان معجزات کے نتیجے میں اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو بھی جواب ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا، جو لوگ اس میں اصل مجرم قرار پائیں گے، ان کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ اس میں ساری بات امپلائیڈ ہے، لیکن یہاں صرف اللہ تعالیٰ اتنی بات بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ گواہیاں اس دنیا میں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ طے کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ گواہیاں اور اللہ نے جو دوسری گواہیاں اس دنیا میں جن کا اہتمام کیا، یہ سب کی سب قیامت کے روز سامنے آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 101 سے آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے آج ہم نے اپنا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو، سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تمہیں وہ گراں گزریں، وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جب قرآن اتر رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کیا اس سے پہلے جو کچھ ہو گزرا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ قد سالہ قوم، پوچھا ایک قوم نے اسی طرح سے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس کے بعد انکار کرنے والے بن گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں مقرر کیا دینی طور پر نہ بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، ولکن الذین کفروا، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے وہ کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اور کیا اگرچہ تب بھی وہ ایسا کریں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہیں جانتے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں۔ شاید اسی ٹکڑے کی وجہ سے لوگ اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے، ورنہ سچی بات ہے کہ قرآن کو پڑھ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہے جی کہ ہماری یہ ٹریڈیشن ہے، ہم اس کو ایسے کرتے ہیں اور بس ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ سر ایک کتاب میں پڑھی تھی، ٹریڈیشن ہمارے آج کے زمانے کا بت ہے۔ ہاں، کوئی شک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم،
تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری، بڑی اطمینان والی آیت ہے یہ، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل، تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتا وہ کہ جو بھٹکا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا تم کو، سب کے سب کو. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا تم کو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، دو افراد کی صورت میں ہونی چاہیے جو عدل والے ہوں تم میں سے، او آخران، یا پھر دوسرے من غیرکم، جو تمہارے علاوہ دوسرے مذاہب سے ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کے لیے نکلے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما، تم ان دونوں کو روک لو گے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہے، یعنی تم ان کے بارے میں پوری طرح کانفیڈنٹ نہیں ہو. کیا قسمیں کھائیں گے؟ لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس کو کسی صورت نہیں بیچیں گے، کسی قیمت نہیں بیچیں گے، ولو کانا ذا قربا، اگرچہ کہ وہ جس کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہو ہماری غلط بیانی سے، وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادتا، اور نہ ہی ہم چھپائیں گے گواہی کو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے. یعنی میں نے وہی حرکت کی کہ جو لا نے کہا تھا کہ نہ کروں. لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے چلے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور مت تم اللہ کی گواہی کو چھپاؤ. انا اذا لمن الآثمین، ہم اس صورت میں گناہ گاروں میں سے ہوں گے. فإن عثر على انهم مستحقا اثما، پھر اگر محسوس ہو کہ وہ کہ جن کی ذمہ داری لگائی گئی وہ حق تلفی گناہ کی طرف مائل ہیں، فآخران یقومان، تو دوسرے دو کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے کہ جو ان کے مقابلے میں محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات کریں گے. فیقسمان باللہ، تو وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ برحق ہے. وما تدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، ہم نے زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، ہم اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس سے امید ہے کہ وہ لائیں گے گواہی اس دوسری کے مقابلے میں. او یخافوا ان تردوا ایمان بعد ایمانہم، یا اندیشہ ہوگا ان کو، یعنی پہلے والوں کو، کہ رد کر دی جائے گی ان کی گواہی، ان کی قسم، ان دوسروں کی قسم کے مقابلے میں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو دھیان سے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کی قوم کو. یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ کی گواہی، یہ والی گواہی بھی، جن لوگوں نے اس میں گڑبڑ کی، چھپائی، انہیں یاد رکھنا چاہیے اس دن کو بھی جب اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو. فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیبوں کا، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے. اس قال اللہ، یاد کرو کہ جب کہے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، علیکا، جو تم پر ہوئی، وعلی والدتک، اور تمہاری ماں پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے سے. تکلم الناس، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہد و کہلا،
گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب اور حکمت کی، یعنی تورات اور انجیل کی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے مٹی سے، کَحَیَّةِ الطَّیْرِ، پرندے کی شکل میں، حیولہ، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر تم پھونکتے تھے اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پھر وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا پرندہ میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم ٹھیک کرتے تھے کوڑی کو بھی اور اندھے کو بھی، بِإِذْنِی، میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور یاد کرو کہ جب تم نکالتے تھے مردے کو میرے اذن سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو کہ جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو ان کا تم سے، اذ جئتہم بالبینات، جب تم گئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر. فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا کھلا جادو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی سر میں نے ہاتھ پہلے اٹھا دی تو میں نے ذرا جلدی. سر یہ گواہی کا جو پیچھے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس سر یہ لیڈیز کا اس میں کوئی ایکسکلوژن ہے؟ جیسے رجال کا لفظ پہلے کہیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یوز کیا تھا، تو سر یہاں کوئی ایسا ہے ایشو؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں جو ریٹن ڈاکومنٹ پر گواہی کا بیان ہے، جو خاص فائنینشیل میٹرز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے یہ اہتمام کیا کہ خواتین کو اس میں شامل کیا ہی نہ جائے، اور اگر خواتین نہ ہوں تو تب پھر اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ آئیں اور ان میں سے دو ہوں، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام اس لیے کیا تاکہ تم جو ایک ریٹن ڈاکومنٹ میں گواہی کا اہتمام کرو اس میں تمہارے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اس کا یہ مطلب وہاں بھی نہیں تھا کہ مثال کے طور پر اگر تم ایک ہی عورت کو لے آؤ گے تو ہم وہ گواہی قبول نہیں کریں گے. نہیں، یہ اس جانب سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مشورہ دیا کہ جب آپ ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو آپ ارینجمنٹ بہترین کریں، جس میں آئندہ چل کے 2 سال بعد 10 سال بعد اگر ضرورت پیش آ جائے تو بیچاری عورت کو اٹھا کے آپ کو عدالت میں نہ لے جانا پڑے، اور پھر وہ جن دوسرے کاموں میں ہیں انوالوڈ، ان کی وجہ سے چونکہ ان کی انٹرسٹ نہیں ہے ان میٹرز میں، فائنینشیل میٹرز میں، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی بھول جاتا ہے. آدمی کو جس چیز میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے آئی ٹی میں دلچسپی نہیں ہے تو میں نے دیکھا کتنی گڑبڑ کی ہوئی ہے، وہ چیز گم ہو گئی ہے تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اب جب کہ دور بدل گیا ہے اور ہمارے ہاں کلاس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں خاتون ہونے کے باوجود جو فائنینشیل میٹرز کے ایکسپرٹس ہیں، تو یہ ان سے متعلق نہیں ہے، یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. باقی تمام معاملات میں تو قرآن نے خود کوئی فرق نہیں کیا. ایک وہ گواہی ہوتی ہے جس میں اللہ معاف کرے آپ کے سامنے کوئی قتل ہو جاتا ہے، یہ جو قاتل ہے وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتا کہ اس کے سامنے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس میں جب گواہی ہوگی تو اس میں کوئی فرق قرآن نے نہیں کیا ہے. اور میں تو ایسے سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی پرابلم ہے تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید نے ایک اور بھی اہتمام کیا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے زناکاری کا تو پھر شوہر قسمیں کھائے گا اور اپنے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے بیان دے گا، اور پھر بیوی جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ قسمیں کھائے گی کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی بیوی کی بات مان لی جائے گی. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اس سزا کو ہٹا دے گی، ہٹا سکتی ہے قسم کھا کے. تو اس لیے وہاں بھی جو ہے معاملہ وہ اصل میں ایک خاص پہلو سے، اور یہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
ظاہر ہے آبویسلی وہ ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے، پھر وہ نماز والا مسئلہ آ جاتا ہے، حالانکہ خواتین بھی نماز میں ہوتی ہیں. وائی وڈ ان سچ سرکمسٹانسز ویمن بی آسکڈ ٹو کم اوور؟ بھائی مرد موجود ہیں، یہ عام طور پر وہی جاتے ہیں، کبھی بلایا جائے تو انہی کو آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیئر کیا ہے خواتین کو، اس کا کوئی تعلق ان کی کسی کمزوری سے نہیں ہے. اور سر اگر بیوی اپنے شوہر پہ زنا کا وہ بھی یہی وہی رول اپلائی ہوگا. یعنی ایک بات بیان کر دی اور دوسری بات کو چھوڑ دیا، ظاہر ہے وہاں بھی یہی ہوگا اپلائی. اور سر ان جو آیات سورہ بقرہ کی آیت تھی وہ اسپیسیفکلی ریٹن وصیت کے بارے میں، اور یہ سارٹ آف وربل، ورنہ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں نا دوسری جگہوں پر بھی، جہاں مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ زنا کے سزا کے لیے 4 گواہ پیش کرو، تو ظاہر ہے کہ اس میں اسپیسیفائی کرنا چاہیے تھا نا کہ 4 سے مراد 4 مرد. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک اصولی بات کر دی اور باقی سب جگہ پہ یہ امپلائیڈ مانا گیا. تو یہ ظاہر ہے غور کر کے، اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں اگر بزرگوں سے کسی بات کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. یہ جو بعض اوقات آپ سچی بات، صحیح بات کو جان لیتے ہیں، اس کی وجہ پریشر ہوتی ہے. یعنی آپ دماغ پر زور ہی اس وقت دیتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی چیلنج ہوتا ہے آپ کے سامنے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، یعنی جب نیسیسٹی آئے گی تو تب آدمی کہے گا او گاڈ، اچھا تو اس کو ہم اس کام کو کرنا ہے، تو آدمی اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے آدمی اور کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اب جا کے اس لیے بات زیادہ سامنے آئی ہے، قرآن مجید کی بات، اپنی بات نہیں. قرآن اگر نہیں کہہ رہا تو پھر دین یہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کو ایسے ہی سمجھا اس لیے دین یہی ہے. نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں یار. ہمیں قرآن کی غیرت ہونی چاہیے، نہ کہ ٹریڈیشن کی غیرت ہو. ہمارے ہاں جو مصیبت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ٹریڈیشن از ایکول ٹو دین، یہ مان لیا گیا ہے. جو ہمیں دین ملا ہے ہمارے گرد و پیش میں، یہی اصل دین ہے. نہیں، یہ کوئی، یا جو ہمارے علماء نے سمجھا ہے یہی اللہ کا دین ہے. میں بتا چکا ہوں ابھی آج ہی کلاس میں، جنرلی اسپیکنگ فائن اس وقت تک جب تک کہ آپ پر، جزاک اللہ، جب تک کہ آپ پر یہ واضح نہ ہو جائے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. اب ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، اللہ نے غلامی کو ختم کیا ہے، یہ قرآن سے معلوم ہو گیا ہے. ورنہ کچھ صدیاں پہلے، ابھی بھی شاید ہمارے فقہ کی کتابوں میں تو یہ پڑھا جاتا ہے کہ لونڈی کی اتنی قیمت ہو سکتی ہے اور غلام کی اتنی قیمت ہوگی، ایسے بھیڑ بکری کی ہوتی ہے. اور یہ تو کچھ شریفانہ باتیں، اس سے آگے میں کچھ باتیں کر بتا بھی نہیں سکتا کہ جو ان کے ہاں لکھی بھی ہیں، جیسے ڈنگر ہوتے ہیں، بلکہ شاید اللہ معاف کرے ان سے بھی بدتر. تو یہ کیا ہے، دیکھیں کوئی کہے کمال ہے یار، اللہ معاف کرے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں یار، ایک زمانے میں آدمی بعض چیزوں پر غور نہیں کرتا تھا، ایک توجہ نہیں ہوتی تھی. یہ ذرا ماحول کے فرق سے، حالات کے فرق سے آدمی سینسیٹیو ہوتا ہے. دیکھیں سچی بات یہ، لیٹس فیس اٹ، ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں نا اور باہر سے واپس آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بیگری کیا چیز ہے یار، یہ کیا مسئلہ ہے یار، آنیسٹلی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ورنہ جب ہم یہاں پیدا ہوئے تھے تو وی یوز ٹو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ایک ہاتھ ادھر سے آ رہا ہے، ایک ہاتھ ادھر سے آ رہا ہے. اب سچی بات ہے کہ یہ جو ہے نا کلاس ڈفرینسز، یہ بھی باہر جا کے ہم کو محسوس ہوتا ہے یار یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، واٹس گوئنگ آن، خدایا ہم اس کے لیے جواب دیں. تو یہ کیا ہے، یہ حالات کے بدلنے سے آدمی کو احساس ہوتا ہے. ورنہ سچی بات ہے آدمی کوئی مجرم نہیں ہوتا. یہی ایک نقطہ ہے کہ جو میں ایک اور پہلو سے بھی میں پوائنٹ سکور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی دوسروں کو آپ الاؤنس دیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں، وہ چیزوں کو کیسے سمجھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے. آپ ایک اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے اوپر بوچھاڑ کر رہے ہیں فتووں کی، وہ کافر ہے،
وہ منافق ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. سر ہو آر یو فار گاڈ سیک. آپ اپنی بات کریں، آپ اپنی دعوت دیں، لوگوں کو دلائل دیں، ان کے سوالات کے جواب پیش کریں، نہ کہ آپ اس چکر میں پڑیں. میں نے یہ لمبا جواب اسی لیے دیا، آپ کسی غلط فہمی نہ رہے. میں یہ لمبا جواب صرف اس لیے دیا ہے کہ آج میرے فیس بک پر لوگ نہیں ہیں اور وہ سوال نہیں کر رہے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ اگلا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، تو میں نے کہا اسی کا ایک لمبا جواب دے دوں. سر میں نے یہ سوال آپ سے اس پہ کیا تھا، انشاءاللہ عنقریب میں جینڈر جسٹس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں. اور سر اسپیسیفکلی جو اسلام کا وہی بات لوگوں نے کچھ پروموٹ ایسا کیا، ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین میں کچھ بڑا واضح ڈفرینس رکھا ہے. اور سر مجھے پتا ہے کہاں پہ بہت خوشی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور خواتین میں فرق نہیں رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو گناہ گار مرد اور خواتین ہیں دونوں جہنمی ہیں. کوئی انہوں نے الاؤنس نہیں کی خواتین کے لیے. میں بڑا خوش ہوئی کہ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو ان کے جنت میں جانے سے اتنا نہیں فرق نہیں پڑا. سر وہ کیا کریں، اب ایسی سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اعمال سب کے ایک ہی جیسے. تو انشاءاللہ سر آپ سے اس بارے میں کنسلٹ کرتی رہوں گی. امید ہے حق بات کے سمجھنے اور حق بات کے لکھنے کی، بیان کرنے کی باتیں تو بڑی بڑی کر دی، اب دل کرتا ہے تھوڑا سا کچھ کر کے بھی دکھاؤں. یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، تو اس سے جو کچھ میں کھا رہا ہوں دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے نا، وہ لیفٹ آتا ہے. سر یہ وصیت پہلے بھی لکھ سکتے ہیں؟ وصیت تو مرنے سے پہلے لکھیں گے نا. نہیں اب پتہ نہیں نا کب ہوتا. ہاں دیکھیں، اب مجھے کیا پتا مجھے موت کب آئے گی. بالکل صحیح ہے. آپ نے یوں کرنا ہے، آپ نے اگر وصیت لکھنی ہے ابھی لکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، بعد میں جا کے آپ دوبارہ آپ محسوس کریں کہ نہیں وہ غلطی ہوگی، بدل دیں اس کو. کیونکہ وہ جو چیز ڈسٹریبیوٹ کر دی بچوں میں تو وہ پھر ڈسٹریبیوٹ نہ کریں، ڈسٹریبیوٹ نہ کریں، یہ غلطی نہ کریں. مطلب لکھ دیا آپ کسی کو کسی کو اپنا وکیل بنائیں، کچھ لوگوں کو بنائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کام کریں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کیا. پیپر میں لکھ کے رکھنے میں اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پیپر اگر گم ہو گیا پھر کیا ہوگا. رائٹ، فائن، پیپل شوڈ نو ویئر اٹ از. ویسے میرے والد صاحب نے وصیت بنا کے ہم 500 کو دے دی ہے. ٹھیک ہے کہ سب کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے. اصل میں جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک ان کا یہ اختیار ہے کہ اس کو بدل دیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو شریعت کے مطابق تو your thing is divided according to جو اللہ نے اسپیسیفائی کیا ہے، تو وصیت میں آپ اگر اوپر نیچے کر دیں تو نہیں، اوپر نیچے وصیت میں اس کے علاوہ ہوگا. وہ جو ڈویژن ہے اس کے علاوہ کون سا؟ یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے وصیت کے قانون کو بیان کرنے کے بعد من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ بیٹوں اور بیٹیوں، والد اور والدہ، بیوی اور شوہر، ان کے حصے کو تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد کہ آپ کی وصیت پہلے امپلیمنٹ ہوگی اور آپ کا قرض لوٹایا جائے گا. وٹ ایور ول ریمین شیل بی ڈسٹریبیوٹیڈ. اس میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ زیادتی نہ کریں کہ اتنی زیادہ وصیت کر دیں آپ ایدی فاؤنڈیشن کے لیے، شوکت خانم کے لیے، اخوت کے لیے، کہ پر بچے یہ آپ کو کیا ملے گا. تو اس میں اس کے لیے پھر 1/3 کہا گیا. پہلے وصیت امپلیمنٹ ہوئے گی جو آپ اپنی مرضی سے کریں. ایبسلیوٹلی، بالکل. And then will be the decision. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو دادا کی جائیداد میں پوتوں کا حق نہیں ہوتا، وہ اس کی کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ وائی از دیٹ؟ اس کی وجہ ہمارے علماء کی یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ بیٹا بیٹی استعمال ہوا ہے اس سے مراد پوتا یا نواسا نہیں ہو سکتے. یہ ہماری انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. جی گڈ، ویری گڈ. دیکھیں بات یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرپریٹیشن ہیں. ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن دین بن جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں پھر جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں
کہ یہ دین ہے یار، یہ تو بڑا عجیب سا دین ہے. میں اس پہ ایک ریئل واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کہیں اور بھی سنایا ہے، کہ کراچی میں ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے والد، ایک ان کے بھائی تھے جو ان کے چچا تھے، اور ان کے دادا اور ان کے والد، چچا اور دادا تینوں بزنس کرتے تھے کراچی میں، ایک دکان تھی ان کی. کہتے ہیں کہ والد صاحب دادا پر جان چھڑکتے تھے، اور چچا ذرا ایسی کیئرلیس سے تھے، ان کے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، غیر ذمہ دار سے تھے. ایک روز، آپ کو معلوم ہے کراچی کے حالات کتنے برے تھے، ایک روز ڈاکو آ گئے دکان پہ، اور انہوں نے بندوق سے دادا کو پر فائرنگ کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو والد صاحب ان کے بارے میں اتنے سینسیٹیو تھے کہ ان کے سامنے آ گئے. انہوں نے فائر کر دیا، والد صاحب کو گولی لگی، اس کے بعد دادا کو لگی. ان دا مین وائل چچا جان غائب ہو گئے، جان بجا کے بھاگ گئے. اس فائرنگ کے نتیجے میں ٹیکنیکلی یہ ہوا کہ والد صاحب دادا سے چند منٹ پہلے فوت ہوئے، اور جس کے نتیجے میں دادا کی زندگی میں والد بیٹا فوت ہو گیا، اور ہم پوتے ہم محروم ہو گئے، اور ساری جائیداد بگوڑے چچا کو مل گئی، وہ جو بھاگ گئے تھے. تو یہ اصل میں یہ خدا کا قانون نہیں ہے، یہ اصل میں وہ قانون ہے کہ جو خدائی قانون کو سمجھ کر ہمارے ہاں لوگوں نے اپلائی کیا ہے اپنے دلائل سے. ان میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہر آدمی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. غلطی ان لوگوں کی ہے، غلطی اس معاشرے کی ہے کہ جو یہ اصول قائم کیے ہوئے ہیں کہ جو بزرگوں نے، علماء نے بات سمجھ لی ہے وہ حرف آخر ہے، وہی دین ہے. اس کے نتیجے میں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جی بالکل، یعنی یہ ایک اوپینین ہے، وہ بتا رہی کہ اب آ جائے گا. سر یہ جو وقف کر دیتے ہیں جائیداد وہ صحیح؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی وہی چیز ہے نا، زندگی میں آپ نے وقف کر دی تو مسئلہ نہیں. دو چیزیں، زندگی میں آپ جو مرضی کریں سوائے اس کے کہ ظاہر ہے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک آدمی ہے، بہت رئیس آدمی ہے، اور وہ بہت کھاتا بھی رہتا ہے. آج تو میں پیٹ کہاں سے جاؤں گا واپس. ایک آدمی ہے جو بہت کھاتا پیتا ہے، بڑی جائیداد ہے اس کی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جائیداد کا ایک حصہ کسی کار خیر کے لیے وقف کر دیا جائے تو کر سکتا ہے. زندگی میں تو کر ہی سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی ذرا ریزنیبل جو ایک ویلیو ہے 1/3 جو ہمارے عام طور پر مشہور ہے، اس کا اہتمام کرے. غیر مضار نہیں ہونی چاہیے وصیت، یعنی ایسی وصیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جو بعد کے ورثاء ہیں ان کو نقصان پہنچے، وہ غیر وجہ کے ایک اس میں مبتلا ہو جائیں. جی جی، اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جائیداد فلاں مقصد کے لیے وقف ہے. ایک زمانے میں، ابھی بھی آئی ایم شور ہمارے یہاں بہت سے ادارے وقف کی بنیاد پر، وقف پراپرٹی کی بنیاد پر چلتے تھے، مدرسے، آرفنیجز اور ادارے. اور اس میں یہ تھا کہ وہ سر میں نے دیکھا کہ ان کی جو اولاد ہیں، جو آگے جو گرینڈ چلڈرن ہیں، وہ بڑے مشکل میں وقت گزارتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے اولاد کے ساتھ والدین کا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا چھوڑ کے جائے ایسے کہ وہ اپنی اولاد کے دل میں اپنے لیے منفی جذبات چھوڑ کے جائیں. منفی جذبات یہ کہ جو وقف یہ کرتے ہیں جائیداد، اس میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا. جو جائیداد وقف کرتے ہیں بیٹیوں کا حصہ نہیں، گزارش یہ کہ وقف تو ہو گیا نا کسی کار خیر کے لیے، اس میں بیٹیاں بیٹے کہاں آئے. ایک ہوتے ہیں جو وقف کر دی ہے، جو اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ تو ہمارے ہاں
تو وہ اس میں کہتے ہیں اس جائیداد کو بیٹے کو نہیں دے سکتے. وہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک اپنی ایک تعویل کی ہے، ایک لاجک بیان کی ہے کہ ہم بیٹیوں کو تو جہیز دے چکے ہیں، بھئی آپ نے دیا تو آپ کی غلطی تھی، تو اب ہم ان کو اس میں شامل نہیں کریں گے. ایک غلطی پہلی اور ایک غلطی دوسری، یہ تو ڈبل فالٹ ہو گئی. مطلب بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے حکم دیا تھا؟ آپ کہتے ہیں زمانے کا پریشر تھا، تو ٹھیک ہے پریشر تھا تو ہوگا، لیکن آپ کسی صورت بھی خدا تعالیٰ کے اس حکم کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو جائیداد جو مال کسی نے چھوڑا ہے اس کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. وہ تو شریعت کے مطابق ہوگا نا کہ زندگی میں تو آپ جس کو جتنا دینا چاہیں. جی، صرف یہ ہے کہ زندگی میں بھی آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یعنی اس کی آپ کے بچوں کو برابر دیا جا سکتا ہے. ہاں یہ میں پوچھ رہی ہوں. اگر آپ کے خیال میں اس کا امکان ہے اور بچوں کو بیٹوں کو کانفیڈنس میں لے لیں آپ. تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا بیٹی کو ایک ہے؟ دن. نہیں کئی بیٹے ویسے تنگ کرتے ہیں نا تو وہ کوئی دل نہیں دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، نہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی ہمارا دین تو بڑا پرانے طرز کا ہے، اب زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے تو لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس کے لیے جواب دینا پڑے گا اللہ کو. آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بیٹے ٹھیک ہیں، بیٹیاں ذرا ان کو ضرورت ہے، بیٹوں کو کانفیڈنس میں نہیں دے دیں آپ، زندگی میں آپ یہ کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہے کہ بعض لوگ میں دیکھا کہ نماز روزہ تو ہم رکھتے ہیں، شریعت ذرا ماڈرنائز ہونی چاہیے. کوئی بات ہے کہ بیٹی کو کم ملے تو ہم یہ اس طرح کی جو ہے نا پرانی طرز کی باتیں ہم نہیں اب چلے گی، تو بیٹی کو بھی پورا ملے گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پھر اللہ میاں ہو سکتا ہے پوچھ لے گے یہ آپ کون تھے. نہیں دے سکتے. میں گزارش کروں زندگی میں آپ دے سکتے ہیں، مگر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں کہ یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری بیٹی کو یا بیٹیوں کو ضرورت ہے، اور ہم اپنے بیٹوں کو کانفیڈنس پہ لے کے کہ یار دیکھو اللہ کا حکم ہے، مرنے کے بعد تو ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں. یہ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. فیئر، واٹ ڈو یو مین بائی فیئر؟ خدا سے زیادہ فیئر اور کون ہوگا؟ تو ہم اس وقت ان کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، مگر الگ ٹپ آپ نے کیا تو کچھ سوال ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ کس بنیاد پہ کیا تھا آپ نے. تو جواب یہی ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ ماڈرن ہو گیا تو کہ آپ کی بیٹی اور بیٹا they both deserve the equal amount because they've looked after you equally. تو اس میں with that concept جب آپ بغیر کسی ڈسٹریبیوشن کے جائیں گے تو ویسے ہوگا. ابھی آپ ایک ایکسپلینیشن دے دیں اپنے بیٹے کو، زندگی میں آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. پھر آپ کا اپنا کانفیڈنس ہے وہ لڑائی ہو جائے گی کہ آپ بیٹے اور بیٹی میں ایک مرنے کے بعد جھگڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں وہ تو شریعت کے حساب سے ہوگا نا کہ زندگی میں تو آپ دے نہیں، سکتے. زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ بیٹا کہے گا اچھا یہ انہوں نے اس لیے کیا. آپ ایکسپلین کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو یہ معاملہ ہے، تم نے ہماری بڑی خدمت کی، بٹ یو کین سی کہ بیٹی نے بھی اتنی کی ہے، اور خدا نے قرآن میں بیان یہی کیا ہے کہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے خدمت، یعنی جو بھی نفع ہے جس سے پہنچا ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ تم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون ایک دوسرے کے لیے منفعت نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے. تو آپ نے محسوس کیا کہ بیٹی نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، تو آپ اس کے لیے ابھی سے یہ ارینجمنٹ کر لیں اپنی زندگی میں اور باقیوں کو ایکسپلین کر دیں. آپ کہیں کہ وہ ناراض ہوں گے، آپ ان کو ناراض ہونے کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ بالکل انریزنیبل ہے، بالکل انریزنیبل ہے تو ظاہر ہے یو کین ٹیک یور ڈیسیژن، مگر یہ آپ کا فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے اس فیصلے کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی میں اس سے بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، مگر اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو کہ جو مرنے کے بعد اپلائی ہونا تھا سامنے رکھتے ہوئے
ایسی ارینجمنٹ کر کے جائیں کہ جو مرنے کے بعد جو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا تھا اس سے ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ وہ آدمی کر سکتا ہے ایکسپلین. چلے جی, تو آج تو کوشچن وہاں ہمارے فیس بک کی جو ہے نا وہ بڑی پرابلم آ رہی ہے پارٹیسپیشن کی, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تک امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. سبحانک اللہم نشہد